خدا کا سلام ہو اطہر اور ہمارے سورج نبی صاحب اور دیگر اہل دل. تو میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں. تو جب آپ چاہیں تو سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جناب مسجد زمانہ اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم اور خدا کے باغ عدن جناب حضرت زاہد علیہ السلام، ہم آج کے سوال و جواب کی اس تقریب میں ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمراہ ہماری ایڈمن ٹیم اور پیغمبر خدا سورج خان صاحب. جی حضور، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے. فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سے میرا ایک سوال ہے، ہم انسانوں کو آج تک خدا کی ذات دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ قرآن و حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے کہ خدا کی ذات 70,000 پردوں میں موجود ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے علاوہ عام لوگوں سے بھی ملا ہو؟ ویسے تو صوفیہ میں کثرت سے مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے خدا کو دیکھا، جن میں منصور بن حلاج ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی اور بہت سے بزرگ ہیں، بایزید. لیکن اکثر تعداد نے جان کے خوف سے خاموشی اختیار کی، جیسے جنید ہو گئے، سری سختہ ہو گئے، اور صحابہ بھی مثال ہے، حضرت انس، حضرت علی، جنہوں نے دیدار خدا کیا. تو یہ کہنا کہ خدا نہیں ملتا، یہ 70,000 جو پردے ہیں یہ شیطانوں کے لیے ہے، جو پیٹھ دے کر اپنے خدا کو بھول گئے ہیں، اپنا اصل وطن بھول چکے ہیں. یہ 70,000 پردے محبت کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. اور ہمارے مشن میں تو اس کی مثال کثرت سے ملتی ہے کہ لوگوں نے بیداری میں خدا کا دیدار کیا، اور ہمارے بچوں میں بھی یہ مثال ملتی ہے. تو ایسا نہیں ہے، وہ جو تلاش کرتا ہے وہ اسے ملتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولتا ہے، اور جو پکارتا ہے اس کو جواب دیتا ہے. جی حضور، بہت شکریہ. جی ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں جناب ایک شخص اپنے ضمیر کو کیسے راہ راست پہ لا سکتا ہے جبکہ ہر شخص جانتا ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کرنے یا نہ کرنے پہ پوری طرح سے اختیار رکھتا ہے؟ ضمیر کا تعلق دل کی زندگی سے ہے، اور دل کا تعلق روحانی زندگی سے ہے. تو جب اہل دل پر یہ انکشاف ہو جاتا ہے اور جان لیتے ہیں دل و جان سے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ان کی جیون کی جو راہیں ہیں وہ بدل جاتی ہیں، ان کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے کہ اس زندگی کے اندر اگر میں اسے نہیں دیکھتا وہ تو دیکھ رہا ہے. بس یہاں سے پہنچ کر ضمیر کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، اور انقلاب لانے والا جو ہے وہ دل ہے. اب یہ جو دنیا دار لوگ ہیں جن کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، یہودی، عیسائی، کوئی ہو، یہ ظاہرتاً کلمہ پڑھ کے ظلم کے اندھیروں میں دوڑے لگائے جا رہے ہیں. انہیں یقین ہی نہیں خدا کے اوپر. یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف مسلمان ہونا ہمیں بچا دے گا، یا عیسائی اور یہودی ہونا. یہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں.
تو ضمیر کی زندگی جو ہے پہلے وہ دل کی عہد و وفا سے شروع ہوتی ہے خدا کے ساتھ، پھر تبدیلیاں. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ تقدیر یا نصیب کیا ہے؟ کیا مرد اور عورت کے جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں یا یہ محض فرضی باتیں ہیں؟ یہ جاہلوں کی گل افشانیاں ہیں کہ عورت مرد کے جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. ان ملاؤں کی جاہلیت پھر اہل ایمان، اہل علم کا فقدان، کمی اس موڑ پہ لے کے آئی ہے. پہلے بات کر لیتے ہیں نصیب کیا ہے. جب خدا نے محبت کو پیدا کیا اور زندگی شروع کی تو کہا اپنی شکل و صورت پہ میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، اور نصیب میں یہ لکھا کہ اسے پورا اختیار دوں گا خالص سوچنے کا کہ وہ میرے متعلق جانے، کوہ و مقام کا شعور بھی دے دوں گا تاکہ جتنی چاہے وسعت وہ ترقی کرے. اسے ضمیر کی آزادی بھی دوں گا تاکہ اپنے دل و جان سے وہ یہ فیصلے کرے نور کی طرف آنے کے. دل بھی دوں گا کہ وہ خود چاہے تو اپنے دل و جان سے تصدیق کرے محبت کی، اور روح دوں گا تاکہ وہ کھلے جہانوں میں ہمیشہ رہے. یہ تو نصیب ہوا. اب کر لیتے ہیں تقدیر کی بات. جب سے انسان کا رشتہ خدا سے ٹوٹا اور وہ خدا کو چھوڑ کر اندھیروں میں چلا گیا اور اپنے خدا کو پیٹھ دکھائی، جب سے اس کی تقدیر جو ہے وہ گردش میں ہے. کہ جب سے یہ ہستیاں بنی ہیں تقدیر کے ہاتھوں میں یہ گردش میں ہے. اس کے ستارے، اس جاہل کے، اس انکار کرنے والے کے، اس ضدی کے، اس تکبر والے کے، اس میں کوئی بھی مخلوق ہو. لیکن خدا خود اپنے تقدیر کے متعلق بتاتا ہے کہ تقدیر میں جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نہ کبھی بیمار ہو، نہ اس کو کوئی حادثہ ہو، بلکہ موت بھی اس پہ حاوی نہ ہو. وہ خود فیصلہ کر لے 100 سال خدا نے کہا میں دوں گا. اپنے جیون کا فیصلہ خود کرے کہ وہ دل و جان سے نور کی طرف آنا چاہتا ہے یا خدا کو پیٹھ دکھانا چاہتا ہے. یہ کہہ کر خدا کیا کہتا ہے؟ عمل وہ عمل ہے جس میں صدق ہو، صبر ہو، اور وہ اپنی خوشی سے ہو، اس میں محبت امیزہ ہو. تو خدا ایسے شخص کو کہتا ہے اس نے اپنی تقدیر پا لی، اس پر حادثات نہیں ہوں گے، اسے خوف اور غم سے نجات دے دی جائے گی، بلکہ دے دی جاتی ہے. یہ ظلم کے اندھیرے نہیں، یہ نور والا انسان ہے یا کوئی مخلوق. تو خدا کہتا ہے کہ میری دنیا اب جب آئے گی تو اس پہ کوئی بھی حادثات، کوئی بیماریاں، کوئی مصیبتیں نہیں ہوں گی. تو پھر تقدیر رہ کیا جائے گی؟
پھر تقدیر میں ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ انسان کے جیون کا حاصل خدا کی ذات ہوگی اور وہ عبدالآباد خوش رہے گا، سکون پائے گا، خوشیاں پائے گا، نہ ختم ہونے والی محبتیں پائے گا اور خدا پائے گا۔ یہ اصل تقدیر ہے۔ اگر میں اس تقدیر کو اپنے ہاتھوں سے بگاڑتا ہوں اور روحانیت میں خدا کی آواز نہیں سنتا تو یہ میرا قصور ہے۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب، آپ نے اکثر فرمایا کہ خدا کی ذات اپنے وقت پہ ملتی ہے اور وہ ایسی وجد کی حالت اور وقت ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا، تو پھر روح کی زندگی کے معاملات کیسے مکمل ہوتے ہیں جب انسان یا کسی مخلوق کو خدا سے ملاقات ہونے پہ اپنی ہوش ہی نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ پائے ہیں، بلکہ کتابوں میں تو یہ بھی ہے کہ وہاں شراب ملے گی جنتوں میں۔ اب یہ جو دنیائی شراب ہے یہ دماغ خراب کر دیتی ہے، ہوش و حواس میں انسان گندی حرکتیں کرتا ہے، ہوش و حواس میں نہیں رہتا۔ لیکن وہ شراب جو ملتی ہے وہ پہلی دفعہ زندگی کے اندر جو خدا کی ملتی ہے شراب، وہ انسانی شعور کو ہوش میں لاتی ہے، ایک نئی سوچ ادا کرتی ہے، ایک نیا نور، ایک نئی ادائیں محبت کی۔ تو اب یہ جیسا آپ سمجھیں وہ غلط سمجھیں، یہاں تشریح یہ ہے اس چیز کی، وہ یہ نہیں کہ نام یاد نہ رہے اور ہوش نہ رہے، یہاں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرانی ہستی کو موت دیتا ہے، فنا کرتا ہے، تاکہ نام بھی یاد نہ رہے، اس کے گندے کرتوت بھی یاد نہ رہیں، یہ شیطان بھی اپنے آپ کو بھول جائے، اور پھر بقا کے اندر وہ ایک نئی ہستی بناتا ہے اسے۔ اب یہ کہ فنا کے اندر انسانوں کو اپنی کرتوتیں بھی یاد رہیں، انسانوں کو سارے اندھیرے بھی یاد رہیں، جو ظلم سب کچھ ہے، تو اس چیز کو جو کینچی کاٹتی ہے وہ وجد ہے، کیونکہ انسان چاہتا ہے اپنے جیون دے کے کہ فدا ہو جائے، فنا ہو جائے، تو وہ جو کینچی ہے فنا کی وہ اسے دور کرتی ہے ان اندھیروں سے، لیکن جب وہ اپنے رب العالمین سے ملتا ہے تو ایک نئی ہستی بھی شروع ہو جاتی ہے، جو اصل ہستی ہے وہ ہستی ہے جو خدا نے باغ عدن میں چاہا تھا، جو خدا کہتا ہے کہ مجھ جیسا ہو جا کامل محبت میں، یا مجھ جیسا آرام یافتہ ہو جا، تو یہ دو ہستیوں کے درمیان میں جو دیوار ہے جو کاٹتی ہے وہ وجد الہی ہے۔ تو جو آپ نے سمجھا وہ نہیں سمجھا، اس تشریح میں یوں دیکھیں آپ۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب، پاکستان میں اکثر حضرات نبی ہونے کا دعویٰ کرتے چلے آ رہے ہیں، آج کل میں بھی کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے، کیا یہ انبیاء آپ کی تعلیمات سے آگاہ ہیں، یا ایسے انبیاء کو روحانی دنیا سے یہ خبر مل جاتی ہے کہ ان سے پہلے بھی اس دنیا میں مسیح الزمانہ اور خدا کا دل موجود ہے؟ اطلاع ملے یا نہ ملے، اگر انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اس خدائے واحد کی طرف سے آیا ہوں،
تو دو چیزیں ہیں یہاں پہ، آپ ان سے تکرار نہیں کر سکتے، بحث نہیں کر سکتے، زبان درازی نہیں کر سکتے، آپ ان کو مار نہیں سکتے، یہ جو کچھ بھی کریں گے یہ پھر پوری قوم کو اس ظلم کا خمیازہ دینا پڑے گا۔ آپ تعلیم پوچھ سکتے ہیں ان سے کہ وہ کیا نئی تعلیمات ہیں جو خدا نے آپ کو دی ہیں، اگر وہ تعلیمات دل کو کھینچ کر، دل کی نیا کو کھینچ کر ساحل پہ پہنچا دے تو آپ کا کیا بگڑتا ہے کہ آپ اس کو تسلیم نہ کریں؟ لیکن اگر وہ جھوٹا ہے تو اس نے جھوٹ خدا پہ بولا ہے، تمہارے پہ تو نہیں بولا جھوٹ، تو تم کیسے ٹھیکیدار ہو گئے ہو اس کو پرکھنے کے لیے؟ خدا سمجھے گا اس کو، لیکن تمہارے لیے تو خدا نے کہا ہے کہ جھوٹا ہو سچا ہو، تمہارا دل کھینچا اس نیا کی نیا تمہاری منزل پہ پہنچ گئی، تمہیں خوف اور غم سے نجات مل جائے گی۔ یہ جنتی حالتیں ہیں۔ اب اس کے دوسرے رخ کی طرف آتے ہیں۔ جیسے خدا نے مجھے خبر دی کہ یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی۔ ہماری موومنٹ کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا ہمیں خدا ملا ہے اور حق تعالیٰ نے مجھے نبی کہا ہے، تو خدا میرا کوئی غلام تو نہیں ہے یا میرے پنجرے میں تو نہیں بند ہے کہ مجھ سے پوچھ کے یہ کام کرے گا۔ تو میں باغ ہو جاتا ہوں، خوش ہو جاتا ہوں کہ ایک اس باغ عدن میں ایک نیا گلشن پھر بننے لگا ہے، نئے گل پھر آنے لگے ہیں۔ ہاں یہ خدا کی مہربانی ہے کہ کئی دفعہ اس نے پہلے بتا دیا، اظہار محبت میں تو یہ اس کی مہربانی ہے، لیکن یہ کہ وہ مجھ سے پوچھے یا ان کو بتائے کہ جی وہ فلاں فلاں آیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو میری جب بھی ملاقات ہوئی جو اپنے وقت کے تھے، میں نے ان سے یہی پوچھا کہ بھئی وہ راز الہی بیان کیجئے، تو مجھے کہنے لگے اللہ اللہ کیا کرو، تسبیح پھیرا کرو، روزے اور زکوٰۃ دیا کرو۔ تو اس کام کے لیے خدا نبی نہیں چنتا، چونکہ ساری دنیا کے جہانوں کے سمندر بھی سیاہی بن جائیں اور جہانوں کی جنتوں کی بھی کلمے بن جائیں تو خدا کی یہ سب ٹوٹ جائیں گی، یہ سب پانی خشک ہو جائیں گے، سیاہی، خدا کی معرفت الہی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے کہا کہ یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی۔ تو یہ پاکستان، یہ ہند کی سرزمین ہے جہاں قتل ہونے کے باوجود، ظلم ہونے کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود کہ ہمارا سر کاٹ کر علیحدہ کر دیا جائے گا، وہ پھر بھی اعلان کرتے ہیں۔ تو وہ کون سی آگ بھڑکی ہے ان کے اندر؟ کوئی کسی شخص کا دماغ تو خراب نہیں، اسے یہ بھی دکھائی دے رہا ہو کہ میں نے اس مسلمان مملکت کے اندر، ملک میں دعویٰ کیا، اس کو یہ بھی پتا کہ میرا کیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ منصور کی طرح یہ کہے کہ وہ مجھ میں ہے، یا اس نے مجھ سے پیار کیا، یا اس نے مجھے تعلیم دی، تو ہمیں سننا پڑے گا۔ تو اس چیز کو ایسے دیکھیں تو پھر وہ خدا کا قول پورا ہو جاتا ہے کہ یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی اور انسان خدا کی قدر و قیمت کو جان لے گا اور یہ زمین محبت والوں کے نام ہوگی۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں جناب زاہد خان صاحب، آپ کی تعلیمات اور خدا کی ذات کے ساتھ آپ کے تجربات کو سن کر دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، لیکن میں نے بہت حد تک کوشش کی، پھر بھی میرے اندر خدا کے لیے جذبات پیدا نہیں ہوئے، بلکہ بہت سے وسوسے اور شکوک جنم لیتے ہیں۔ مجھے آپ کی تعلیمات پہ پورا بھروسہ ہے اور یہ کہ آپ خدا کی طرف سے ہیں،
لیکن مجھے نصیحت فرمائیں کہ میں بھی آپ کی طرح اور آپ کے ماننے والوں کی طرح خدا کو جذبات کے ساتھ محبت کر پاؤں۔ جب یہ تعلیمات کو سن کر تیرا دل جھوم جائے تو اے دل کو دوش دینے والے، دل کی آواز بھی سن۔ جب تو دل کی آواز سنے گا تو یہ لہریں چاند اور سورج سے بھی پار ہو کر جب خدا کو چھوئیں گی تو تیرا جیون بدل جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر وسوسے ہیں تو یا تو تیرے اعمال ہیں یا تیرے عقیدے ہیں جو رساکشی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو نہ مان تاکہ پھر پرانی دنیا کے اندر چلتا رہے۔ تو آپ ایسا کریں، اگر یہ تعلیم پر بھروسہ تو ایک بات ہے، لیکن جب دل جھوم اٹھا اور لہریں اٹھی اور وہ بادلوں کو چھو گئی تو پیارے اپنی زندگی کی ڈور کو کاٹ تاکہ یہ پتنگ بلے پر چلتی چلتی اڑتی اڑتی یہ سب برائی کے جہان پیچھے رہ جائیں اور فقط صرف تو ہو یا وہ ہو جس نے تجھے پیدا کرتے ہوئے تیرے لیے نغمہ گایا تھا، تجھے پیار کیا تھا۔ تو اس تعلیمات پہ جب بھی یہ تجھ پہ دور آئے تو اس دور کو، اس محبت کو، اس موسم کو پکڑ لے تاکہ پھر ماضی کی دنیا سے خدا تیرا رشتہ کاٹ دے گا اور یہ سب وسوسے ختم ہو جائیں۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، کیا آپ کے ساتھ اور بھی مخلوقات کام کر رہی ہیں جو خدا کی دنیا لانا چاہتی ہیں، اور وہ مخلوقات کون سی ہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کی تباہی اور بدحالی کا خدا کی نئی دنیا یا روحانی مخلوقات سے بھی کوئی تعلق ہے؟ بھائی پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے، ایک مخلوق ہوتی تو میں بیان کر دیتا۔ یہاں تو آئے دن ان گنت مخلوقات سے واسطہ پڑتا ہے، اور وہ میرے چاچے کے پتر نہیں ہیں کہ مجھے ملنے آتے ہیں، وہ راز الہی جاننے کے لیے آتے ہیں محبت میں، اور پھر فقط کیونکہ ان کے دل بھی دھڑکتے ہیں خدا کی محبت میں، تو صرف فقط خدا کی محبت میں میرے مددگار بن جاتے ہیں۔ تو ان گنت مخلوقات ہیں جن کا کوئی شمار نہیں۔ تو خدا کے جہان تو نہ کبھی پورا چکر لگ سکے گا گھیڑا۔ اگر نوروں کی رفتار سے بھی سفر کیا تو خدا کہتا ہے تب بھی تو سب کچھ دیکھ نہ پائے گا۔ اب دوسرے سوال کی طرف آتے، اس کا جواب یہ ہے کہ ات خدا کا ویر ہے۔ جب رات بہت ظلمت کی اندھیر ہو جائے تو یہ پیغام ہے کہ صبح ہونے والی ہے۔ تو یہ تو وعدے ہیں جو مذہب والوں نے توجہ ہی نہیں دی، اور وہ یہ وعدے تھے کہ ایک نیا آسمان ہوگا۔ آسمان تو بہت پیارا ہے،
اس آسمان کو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ تو بہت پیارا ہے، نیلے گگن کا۔ مراد یہ کہ خدا کی محبت کا ارمان پورا ہو جائے گا، ایک نئی زمین ہوگی۔ تو زمین، یہ مذہبی جو جاہل ہیں یہ توڑ پھوڑ چاہتے ہیں، ان کا دماغ ہلا ہوا ہے۔ اس سے مراد نئے لوگ ہوں گے، انسان بدل جائے گا۔ تو یہ جو اس کے وعدے تھے اس پر توجہ ہی نہیں دی۔ اور ایک اور بات جو مذہب کے جاہل غلط سمجھ بیٹھے کہ قیامت جو ہے وہ توڑ پھوڑ ہے، تباہ و بربادی ہے، ایسا نہیں ہے۔ قیامت جو ہے مراد یہ ہے کہ برائی اور اندھیروں کی دنیا کا اینڈ، اختتام ہو جائے گا اور ایک نیا بہار کا زمانہ ہوگا، ایک نئی زمین ہوگی کہ انسان بدل جائے گا محبت میں، اور یہ زمین اس کے نام کر دی جائے گی۔ کہیں اسے عباد الصالحین کہا گیا ہے، کہیں اسے اپنے پیاروں کے نام سے یاد کیا گیا ہے، کہیں اسے محبت والوں کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ تو یہ مضمون بتا رہا ہے قیامت کا۔ ویسے تو قیامتیں 6 ہیں، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ، لیکن پہلے ان کو اس قیامت کا مضمون سمجھا دیں کہ قیامت سے ایک نئی زندگی مراد ہے۔ اگر کبھی توفیق ہوئی تو ان 6 قیامت کا بھی ذکر کیا جائے گا، جو کہ میں اتوار کو جب میں واس لیتا ہوں تو میں نے کئی دفعہ تشریح کی ہے، اسے میرے اتوار کے وعظوں میں تلاش کرو کہ وہ 6 قیامتیں کیا ہیں۔ ہر قیامت ایک نیا جیون، نیا پیغام، نئی بہار ہے۔ تو بہرحال اس قیامت کا سمجھانا بہت ضروری تھا۔ تو اس کو جتنا بھی سمجھے ہیں آپ اور یا مذہب والے، وہ غلط سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ ایک نیا آغاز ہے انسان کے دل کا اور مخلوقات کا، خدا کی طرف پھر جانا، یہ اصل قیامت ہے۔ جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، جناب زاہد خان صاحب، آپ نے بتایا کہ ہر شخص کے ساتھ 3 ارواح کام کر رہی ہوتی ہیں، یہ ارواح کس طرح کی امداد فراہم کرتی ہیں؟ کیا میں اپنے ساتھ کی امدادی ارواح کو دیکھ سکتا ہوں؟ یہ 3 ارواح جو ہیں ان کی اجازت فرشتے دیتے ہیں۔ ایک روح تو ہے وہ کام کرتی ہے جو اپنی پوری مدد چاہتی ہے کہ اپنے آپ کو درست کر لے۔ ایک آپ جیسی ہوتی ہے، جب اس نے انتقال کیا تو آپ جیسی اس کی روحانیت یا جو بھی تھا آپ جیسی تھی، کریکٹر، اس کی زندگی۔ ایک روح جو ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے، جو آپ کو انسپائر کرتی ہے، بار بار خیال دیتی ہے کہ اس زندگی کی طرف مڑ جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ اچھا، یہ 3 بنیادی ارواح کام کرتی ہیں، لیکن یہ بڑھ کے 1000 بھی ہو سکتی ہیں، لاکھ بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے میرے ساتھ کبھی 40,000 تھی ارواح، انبیاء کی، اولیاء اللہ کی، صالحین کی، وہ بڑھ کے پھر 40 کروڑ ہوئی، پھر کروڑوں سے اربوں میں، اب تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی کام کر رہی ہیں۔ آتی بھی ہیں، آواز بھی سنتی ہے، میں دیکھتا بھی ہوں۔ تو مددگار ہیں خدا کی دنیا کی وہ۔ اب جو آپ نے سوال کیا ہے کیا میں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں،
آج نہیں بلکہ کئی سال پہلے بھی دیکھ سکتے تھے. جب ہمارا روحانی اندھا پن دور ہو جائے اور روحانی سے کھل جائے تو فوراً دیکھ لیں گے. اور روحانی اندھا پن کھلتا ہے خدا کی محبت الہی میں. یہ ایک پہلی الفت میں قدم رکھنا ہے. تو صرف وہی روحیں نہیں دکھائی دیں گی، وہ فرشتے بھی دکھائی دیں گے، خدا کی ذات بھی دکھائی دے گی اور مخلوقات بھی دکھائی دیں گی. تو پہلی الفت کے جیون میں قدم رکھ، کیونکہ خدا کا پیار، خدا کی محبت ایسی ہے، ایسی آگ ہے جو تیری نفسانی زندگی کو جلا کر بھسم کر دے گی اور تجھے ایک ایسے عدم میں لے جائے گی جہاں تجھے سنوارے گی. بس روحانی حصے بھی کھل جائیں گی اور کھلے گی اس طرح کہ تجھے نور دے گا تو تیری روحانی حصے بھی کھل جائیں گی اور کلے جہاں کو تو دیکھ سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے. سلامتی محترم اطہر خان صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت اس دنیا میں آنی ہے اور وہ اس کی بادشاہت کے لیے جو ہے وہ خدا کی ذات جو ہے لگی ہے کہ کب میری دنیا آئے گی، میری بادشاہت آئے گی. ایسے لوگ آئیں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ جو خدائی صفات کی حامل ہوں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، پیار کا ایک معاشرہ ہوگا، مذہب کی صف لپیٹ دی جائے گی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اور جتنی بھی مخلوقات ہیں یا جو اور پلانٹس ہیں یا اور دنیائیں ہیں، ان میں جو مختلف مخلوقیں ہیں، کروڑہا مخلوقیں ہیں، کیا وہاں پر خدا کی بادشاہت آ چکی ہے یا خدا کی ذات وہاں پر بھی اپنا ایک نظام ایسا لانے کے لیے اپنے نمائندے بھیجتی ہے کہ وہاں پر بھی خدا کی بادشاہت اور خدا کی دنیا آ جائے؟ خدا کی بادشاہت کا تعلق دل سے ہے، یہ دل کی زندگی ہے. اس کے متعلق خدا نے خود کہا کہ آسمانوں پر میری بادشاہت آ چکی. تو ایک نچلی کائناتیں ہیں جسے کہا جاتا ہے اپنا لوور کریشن، ایک ورٹیکل کائناتیں ہیں سیدھی جنہیں کہا جاتا ہے ورٹیکل کریشن. تو جو لوور کائناتیں ہیں، انڈائریکٹ ڈومینین، یہاں پر مادہ، وقت، نور، رفتار ابھی یہ رستے میں ہے. لیکن جو ڈائریکٹ ڈومینین ہے خدا کا، جو گولڈن نوروں، آسمانی نوروں سے انگنت بھرے جہان ہے، وہاں تو خدا کی بادشاہتیں آ چکی ہیں. اب آتے ہیں اگلے مضمون پر. اب وہ جو نچلی کائناتیں ہیں جسے لوور کریشن کہا گیا ہے، یہ رستے میں ہے. ان میں سے ایک کائنات انسانی کائنات بھی ہے، جنوں کی کائنات بھی ہے، فرشتوں کی کائنات بھی ہے، اور بھی کائناتیں ہیں. یہ سفر کر رہی ہیں کہ براہ راست وہاں چلے جائیں جہاں پہ نہ مادہ ہے، نہ وقت درکار ہے، نہ نور، نہ رفتار چاہیے، بلکہ خدا کی ذات وقت اور خلا سے محاورہ ہے، ٹرانسینڈ ٹائم اینڈ اسپیس. تو یہ جو مخلوقات ہیں یہ ترقی کر رہی ہیں، اور ان میں سے لوور کریشن میں سے بہت سی مخلوقات
بہت ترقی کر چکی ہے. جو پیچھے اندھے رہ گئے ہیں، جو کوڑا کرکٹ اور ظلمات کے اندھیرے رہ گئے، وہ یہ انسان ہے یا یہ جن مخلوقات ہیں. بلکہ فرشتے بھی بہت آگے نکل گئے ہیں. اب وہ کائناتیں جو ہیں، جسے ہم نچلی کائناتیں کہتے ہیں، وہ بھی مدد کر رہی ہیں کہ کاش یہ اپنی ترقی کر کے ہمارے جیسے ہو جائیں تو یہ زمین کی کہانی کوئی ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال نہیں بلکہ اس سے بھی اوپر ہے. مسیح آتے رہے لیکن اس کی دنیا نہیں آئی. وہ اس لیے نہیں آئی کہ اس کی دنیا یوں آئے گی، ویسے آئے گی جیسے وہ چاہتا ہے. اب میں کیا کہوں کہ یہ اعجاز محبت کا مجھے دے دیا خدا نے کہ جیسے میں نے سنا، جیسے میں نے دیکھا، سفر کیا، مشاہدہ کیا، خدا کے ساتھ سفر کیا، وہ ویسا بیان کیا تو خدا خوش ہو گیا اور کہا میری دنیا آ گئی آ گئی آ گئی. بھئی اب ان سب کو تو دکھائی نہیں دے رہی، وہ حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں. لیکن یہ بتا دیتا ہوں کہ اس برائی کی دنیا کی ہیٹنگ جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے. بس وہ جو ہیٹر ہے وہ کچھ دیر کے لیے گرم ہے، لیکن پیچھے سے ان کا حساب کتاب کر دیا گیا ہے. اب جو زمانے آئیں گے وہ محبت کے زمانے ہوں گے. جی حضور بہت شکریہ جی. یہ آج کے پروگرام کا آخری سوال ہے حضور. ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں کہ حضرت ذات علیہ السلام سے سوال ہے کہ آپ کی تعلیمات کو پڑھتے پڑھتے مختلف رنگوں کی روشنیاں دکھائی دیتی ہیں. کیا یہ روشنیاں میری روح کا حصہ بن جاتی ہیں یا ان روشنیوں سے مراد کچھ اور ہے؟ کیونکہ اکثر یہ روشنیاں ہر طرف سے آتی دکھائی دیتی ہیں. پیارے، یہ روشنیاں تو ہیں لیکن اس کا اصل نام جو ہے یہ محبت کے نور ہے جو تجھے بلاتے ہیں. اے جانے والے ذرا لوٹ کے آنا، یہ تجھے بلاتے ہیں کہ آ اور اس نوروں کا حصہ بن جائے تاکہ ہم تجھے لے کر محبوب کی طرف چلیں اور تو ہمیشہ کے لیے ان نوروں کا حصہ بن جائے. یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں کہ دوربین سے دیکھ لی روشنیاں اور بس، نہیں، ایسا یہ مضمون نہیں ہے. یہ تجھے آتی ہے لینے کے لیے. اگر تو چلتا رہے اس جیون کو، اس وفا کو، اس آخری سانسوں کو، سب کچھ اس کو دے ڈال تو یہ روشنیاں تجھے خدا کے آمنے سامنے لا کے کھڑا کریں گی. اور کبھی تو محب تھا اس کی تلاش میں، پھر تو خدا کا محبوب ہو جائے گا. تو یہ تجھے بلاتی ہے، وہ جانے والے آ چلیں، چھوڑ ان اندھیروں کو، چھوڑ اس سڑی ہوئی دنیا کو، چھوڑ ان ظلمات کی دنیا کو، چھوڑ کہ تو نے انسانیت کا غلط استعمال کیا. نکل ان اندھیروں سے، دیکھ وہ تجھے کب سے بلاتا ہے. تو یہ روشنیاں دکھائی دیتی ہیں اور یہ محبت کی آوازیں بھی مارتی ہیں. جناب مسیح زمانہ، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے عدن اور خدا کے باغ عدن، جناب حضرت زاہد علیہ السلام، ہم آپ کی اس تشریف آوری کا قیمتی وقت اور روحانی رہنمائی کے لیے تہ دل سے شکر گزار ہیں. ہماری ایڈمن ٹیم اور پیغمبر خدا جناب سورج خان صاحب کے ساتھ ہم دیگر تمام ممبران کے دلی طور پر شکر گزار ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو سنا اور جناب مسیح زمان حضرت زاہد علیہ السلام سے براہ راست معرفت رہ کے جام پیا. خدا نے چاہا تو
اگلے ہفتے معینہ وقت پہ دوبارہ ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں سچے علمات خدا کے ساتھ میں. تب تک آپ سب پہ خدا کی سلامتی. ان سب اہل دل کا شکر گزار ہوں جو پنچھی بن کے پنجرے سے آزاد ہو کر ان پرندوں سے ملنا چاہتے ہیں جو پہاڑ کی اونچی چوٹیوں سے گزر کر ایک نیا آشیانہ بنانا چاہتے ہیں. تو دعا ہے ان سب کے لیے خدا ان کو اتنی گہرائی میں لے جائے اور محبت کے جام پلائے کہ یہ اسی کے ہو جائیں اور پھر پرانی دنیا میں ان کے قدم نہ آ سکیں. تو ہمارے نبی اطہر صاحب، سورج صاحب، ہمارے نبی اور جتنے بھی ہیں یورپ میں آگے پیچھے پھیلے ہوئے ہیں، سب پر خدا کا سلام اور عنایت ہو.